السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم الہی حاصل کرنے کے عزیز توفیق عطا فرمائے اور نور نبوت کی برکت نصیب فرمائے۔ اور اب ہم صحیح البخاری جلد دوم سبق نمبر 30 شروع کریں گے۔ باب غزوۃ الحدیبیہ، اس کے متعلق غزوۃ الحدیبیہ کے متعلق اس کا تعارف اور اس کا ساری تفصیل پچھلے سبق میں گزر چکی ہے۔ آج ہم حدیث مبارکہ سے شروع کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ باب غزوۃ الحدیبیہ وقول اللہ تبارک و تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ غزوہ حدیبیہ ہے اور اس کا نام، اس میں جو بیعت ہوئی تھی اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ تو عزیز طالبات، اس حدیث مبارکہ میں ہم غزوہ حدیبیہ میں جب واپسی ہوئی اور اس غزوہ حدیبیہ کے متعلق ہم احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ حدثنا خالد بن مخلد، یہ روایت ہے، عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فاصابنا مطر ذات لیلۃ فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح۔ راوی زید بن خالد سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ کے سال نکلے تو ایک رات کو ہم پر بارش ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی، فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح ثم اقبل علینا، پھر آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا فقال اتدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، تو ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں بہتر۔ فقال، تو آپ نے فرمایا قال اللہ، اللہ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، کہ آپ نے فرمایا کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے اس طرح صبح کی کہ ان کا مجھ پر ایمان تھا، اور کچھ نے اس حالت میں صبح کی کہ مجھ پر کفر کیے ہوئے تھے۔ تو یعنی کچھ نے اس بارش کے بعد کافر ہو گئے اور کچھ مومن رہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا مطرنا برحمت اللہ وبرزق اللہ وبفضل اللہ، کہ ہم پر اللہ کی رحمت، اللہ کے رزق اور اس کے فضل سے بارش ہوتی ہے، تو فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي، وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہوئے، اور کافرٌ بالکوكب، اور ستاروں کے وہ انکار کرنے والے ہوئے۔ کافر کا معنی تھا انکار کرنے والا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جنہوں نے یہ کہا مطرنا بالنجم قضا، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہو گئی، تو فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي، وہ ستارے پر ایمان لانے والے ہوئے اور میرا انکار کرنے والے ہوئے۔ تو اس حدیث سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اس کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا یا کسی بھی مخلوق کی طرف کرنا یہ جائز نہیں۔ بارش تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس سے انسان اور حیوانات تمام لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے تو جو نعمت کو منعم کی طرف منسوب کرنا ہی شکر ہے، اور اگر نعمت کو منعم کی طرف منسوب نہ کیا جائے تو وہ کفر کہلاتا ہے۔ اور اس میں اس کی حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ یہ حدیبیہ والے سال کا واقعہ ہے، جب سفر میں تھے اس وقت کا واقعہ ہے، تو اس طرح حدیث مبارکہ سے اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو گئی۔ حدثنا حدبۃ ان انس رضی اللہ عنہ اخبرہ قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع عمرہ کلہن فی ذی القعدۃ الا التی کانت مع حجتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں،
اور سارے کے سارے آپ نے ذوالقعدہ میں کیے ہیں سوائے اس عمرہ کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ عمرۃ من الحدیبیہ، ایک عمرہ جو آپ نے حدیبیہ میں کیا، فی ذوالقعدہ تھی، وہ ذوالقعدہ میں تھا۔ یہ وہ عمرہ تھا جو عمرہ ہوا نہیں تھا، لیکن حضرات محدثین اس کو عمرہ ہی تصور کرتے ہیں، عمرہ ہی میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تھا۔ وعمرۃ من العام المقبل فی ذوالقعدہ تھی، دوسرا عمرہ جو ذوالقعدہ سے آنے والے اس اگلے سال میں، یعنی حدیبیہ کے سال جس سال معاہدہ ہوا تھا کہ آپ اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے، دوسرا عمرہ وہ ہو گیا۔ وعمرۃ من الجعرانہ، اور تیسرا عمرہ جعرانہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں تھے تو جعرانہ آپ جب غزوہ سے واپسی پہ تھے تو آپ یعنی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ نے احرام باندھا اور عمرہ کیا، اور عمرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین اور طائف کے غزوات کے لیے تشریف لے گئے تھے تو واپسی پہ مال غنیمت کے لیے آپ وہاں ٹھہرے تھے جعرانہ مقام پر، تو وہاں سے آپ نے رات کو آ کے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے پھر واپس صبح کے وقت تشریف لے گئے، تو یہ عمرہ تھا۔ اور حیث قسم غنائم حنین فی ذوالقعدہ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ وعمرۃ مع حجتہ، اور چوتھا عمرہ حج کے ساتھ کیا ہے۔ تو اور جو بات ہے کہ بعض حضرات کو چونکہ اس جو جعرانہ کا والا علم جو عمرہ تھا اس کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے، تو رات کو آنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ علیہ السلام کسی وقت یعنی لوگوں کو اطلاع کرتے اور سب کے ساتھ نکلتے تو تمام صحابہ نے تیار ہو جانا تھا، تو پھر وہاں پر کچھ مسائل تھے جو حکمت کے اعتبار سے یہی مناسب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف چند صحابہ کے ساتھ آئیں اور عمرہ کر کے تشریف لے جائیں، تو اس وجہ سے بعض حضرات کو اس میں اشکال بھی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو انکار ہے یہ بھولنے پر معمول ہے، لیکن بھولنے پر معمول نہیں ہے، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رات کو تشریف لائے تھے اور اس کا علم زیادہ صحابہ کو نہیں ہوا، اور رات آپ عمرہ کر کے واپس تشریف لے گئے تھے۔ اور یہ جو عمرہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے، آپ احرام باندھ کر نکلے تھے، حدیبیہ تک پہنچے تھے، مگر کفار مانے بن گئے اور مکہ میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے طواف اور سعی جو عمرہ کے ارکان ہیں وہ ادا نہ کر سکے، اور حدیبیہ میں ہی آپ نے احرام کھول دیا اور ہدی کے جانوروں کو قربان کر دیا، حلق کروا کے احرام سے باہر ہو گئے، تو اس طریقے سے اس کو بھی حضرات محدثین نے عمرہ ہی میں شمار کیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اس کے علاوہ 4 جگہ پر آئی ہے، اور حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل واضح ہے۔ عن عبداللہ بن ابی قتادہ ان اباہ حدثہ قال انطلقنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فاحرم اصحابہ ولم احرم، فرماتے ہیں ابو قتادہ کہ حدیبیہ کے سال، صلح حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، ہم لوگ صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا اور میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے آگے گزرنا جائز نہیں ہے، تو پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ احرام سے بغیر کیسے آگے چلے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ احرام سے پہلے کی بات ہو، یعنی یہ میقات میں داخل نہ ہوئے ہوں، یعنی باقی صحابہ نے میقات سے بہت پہلے ہی احرام باندھ لیا ہو اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے میقات پر آ کے احرام باندھا ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، اس کی پہلے جواب کی مثال جیسے آپ سمجھیں کہ جیسے اگر کوئی آدمی پاکستان ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لے، یعنی چادریں باندھ لے، اور ایک آدمی ایسا ہو جو جہاز میں میقات میں داخل ہونے سے پہلے وہاں جہاز کے اندر احرام کی چادریں باندھے، تو لہٰذا دونوں ٹھیک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے اس لیے احرام باندھ لیتے ہیں کہ جہاز میں جگہ نہیں ہوتی، تو وہ جو آدمی مدینہ منورہ سے نکلے انہوں نے چادریں باندھ لی اسی وقت ہی، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور جنہوں نے آ کے میقات سے باندھی تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو شاید یہ وجہ ہو۔ اور دوسری وجہ یہ کہ بعض صحابہ چونکہ عمرہ کی نیت سے مکہ نہیں گئے تھے، احرام باندھنا ضروری، اس لیے احرام باندھنا ضروری تھا، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی چونکہ مکہ مکرمہ میں جانے کی نیت ہی نہیں تھی، نہ دخول احرام کی نیت تھی، اس وجہ سے انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پر مکہ جانا ہی نہیں تھا، بلکہ احرام انہوں نے جانا نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ اور یہ حدیث اس کے علاوہ بھی متعدد جگہ پر آئی ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں
کہ یہ تقریباً 7 جگہ پر اور بھی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عن البراء رضی اللہ عنہ قال تعدون انتم الفتح فتح مکہ وقد کان فتح مکہ فتحا، کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، حالانکہ قد کان فتح مکہ فتحا، حالانکہ فتح مکہ تو فتح تھا ہی، لیکن وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْتَ الرِّضْوَانِ، لیکن ہم بیت رضوان کو فتح شمار کرتے تھے حدیبیہ کے دن کو۔ كُنَّا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 مئہ، اس دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے۔ 14 مئہ وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَعْنَاهَا، وہاں حدیبیہ میں ایک کنواں تھا، ہم نے اس سے پانی نکالا۔ فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، ہم نے اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں چھوڑا۔ ظاہر بات ہے 1400 کے قریب صحابہ تھے اور پانی کی اشد ضرورت تھی، وضو کرنا تھا، پانی پینا تھا، جانوروں کو پلانا تھا، تو ایک کنواں اتنی وسعت نہیں رکھتا تھا، تو پانی ختم ہو گیا۔ فبلغ ذلك نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی کہ کنویں میں پانی ختم ہو گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور وہاں اس کے منڈیر پر بیٹھ گئے، یعنی اس کنویں کے کنارے پر آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ ثم دعا بِإِنَاءٍ مِّن مَّاءٍ، پھر آپ علیہ السلام نے ایک برتن میں پانی منگوایا، فتوضأ، وضو کیا، ثم مضمض ودعا، پھر آپ علیہ السلام نے کلی کی اور اس دعا کی، تو اس کنویں میں وہ کلی کا پانی اور وہ جو برتن کا پانی تھا اس کے اندر ڈال دیا، ثم صبہ فیہا، اس پانی کو اس کنویں میں ڈال دیا، فترکناہا غیر بعید، غیر بعید کا معنی تھوڑی دیر کے لیے، ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا، ثم انہا استرتنا ما شئنا نحن ورکابنا، پھر اس کے بعد ہم نے چاہا پانی نکالا، خود بھی پیا، اپنے سواریوں کو بھی پلایا، رکاب سواریوں کو کہتے ہیں، تو بہت زیادہ پانی لیا، اور آج بھی اس کنویں کے اندر پانی ہے، جو حدیبیہ کی پرانی سڑک ہے، چھوٹی سی سڑک ہے، تو وہاں اس کے کنارے پہ کنواں ہے اور اس میں پانی ہے، اور جو مین سڑک ہے وہ تھوڑی دور سے نکل گئی ہے، لیکن آج بھی اس کنویں کے اندر پانی ہے اور کسی قسم کی بو نہیں ہے، بالکل صاف پانی ہے۔ حدثنی فضل بن یعقوب، یہ حدیث انبأنا البراء بن عازب رضی اللہ عنہما انہم کانوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ 1400 او اکثر، کہ اس دن یعنی یوم حدیبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 یا اس سے زیادہ صحابہ تھے، فنزلوا علی بئر، اور انہوں نے اس کنویں پر پڑاؤ ڈالا تھا، فنزحوها، اور اس سے پانی نکالتے رہے، فأتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتى البئر وقعد على شفیرها، آپ علیہ السلام کنویں پر آئے، اس کے منڈیر پر بیٹھے، ثم قال ایتونی بدلو من مائها، ایک ڈول پانی لاؤ، دلو ڈول کو کہتے ہیں، فأتی به، وہ لایا گا، فبصق، پھر آپ نے اس کے اندر وہ کلی کی اور دعا کی، ثم دعاها ساعتا، پھر آپ نے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا، فأروا انفسهم ورکابهم حتى ارتحلوا، ان سارے صحابہ نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دکھائے کہ جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو آپ کے معجزات سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فائدہ ہوتا تھا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال عطش الناس یوم الحدیبیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، راوی کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ہم غزوہ حدیبیہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور لوگوں کو وبین یدیہ رکوۃ فتوضأ منہ، لوگوں کے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک چھوٹا سا پیالہ تھا تو اس سے آپ نے وضو کیا۔ عطش کا معنی ہوتا ہے پیاس لگنا، لوگوں کو اس حدیبیہ کے دن پیاس لگی ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا، اس سے آپ نے وضو کیا، ثم اقبل الناس نحوہ، پھر اس کی طرف لوگ متوجہ ہوئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لکم، آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ سے عندنا ماء فنتوضأ به ولا نشرب الا ما فی رکوتک، اے اللہ کے رسول ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں یا اور نہ ہی پینے کے لیے مگر وہی جو آپ کے پاس اس پیالے میں ہے۔ قال فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی رکوۃ، تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر رکھا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے ایسے پانی اٹھنے لگا
اگلنے لگا جیسا کہ چشموں سے پانی اگتا ہے، عیون عین کی جمع ہے۔ قالا فشربنا وتوضانا، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پانی پیا بھی اور وضو کیا۔ فقلت لجابر کم کنتم یومئذ، تو میں نے جابر سے پوچھا کہ آپ اس دن کتنے تھے؟ قال لو كنا 100,000 لکفانا، اگر تم ہمیں یہ کہو کہ ہم كنا 100,000، ہم 1,100 تھے، یعنی 1100 کی تعداد تھی ہماری، یعنی 1100 کی نہیں، 100,000 یعنی 100,000 کے 100 تھے، یعنی 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں پانی کافی ہو جاتا۔ لکفانا كنا 100,000، اگر اس دن ہماری تعداد 1,00,000 بھی ہوتی تو تب بھی لکفانا، وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ كنا 15,000، لیکن اس دن ہماری تعداد 1500 تھی۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہاں پر جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سے جو معجزہ ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، جبکہ اوپر والی روایت میں یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کنویں میں پانی کا، وضو کا پانی اور وہ جو اپنا لیاب دہن شامل کیا تھا، اس سے اس میں پانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تو یہ دونوں احادیث میں تعارض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ متعدد بار ہوا ہے۔ کتاب الاشربہ میں بھی یہ مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکلا اور وہ عصر کی نماز کے وضو تھا، اور حضرت برار رضی اللہ عنہ کی حدیث عام ضرورتوں کے لیے ہے۔ تو اور یہاں پر آپ علیہ السلام جب وضو کیا تو انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی جاری ہو گیا، تمام صحابہ نے وضو کیا۔ تو یہ اور یہ صلح حدیبیہ کے کنویں واقعہ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دو روایتیں، ایک میں 1500 تعداد آتی ہے اور ایک میں 1400 تعداد آتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب شجرہ یعنی حدیبیہ میں تو صحابہ کی تعداد 1300 تھی، اور اصل میں 1400 سے زیادہ تھے، 1400 سے زیادہ تھے، تو کئی جگہ پر 1400 اور اکثر کا لفظ بول دیا گیا، اور کسی جگہ پر اس قصر کو 1400 کے قصر کو شمار کر کے 1500 کہہ دیا، یعنی نہ تو پورے 1500 تھے اور نہ پورے 1400 تھے، تو 1400 اور 1500 کے درمیان تعداد تھی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ابتدا میں مدینہ منورہ سے نکلے تو 1300 تھے، پھر کچھ لوگ اور مل گئے تو 1400 ہو گئے، پھر کچھ اور ملے تو 1500 ہو گئے۔ تو اس طرح 1300، 1400 اور 1500 والی ساری تعداد ہی ٹھیک ہیں۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ مجاہدین کی تعداد تو 1400 تھی، خدام اور خواتین کو ملا کے اس طرح 1500 تعداد بن جاتی تھی۔ تو یہ تین جوابات ہیں، اس میں دو اشکالات ہوئے اور اس کے دو جواب ہوئے۔ پہلا اشکال تو یہ ہوا کہ یہ واقعہ دو مرتبہ، ایک دفعہ کنویں کے متعلق آ گیا اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی انگلیوں کے متعلق آ گیا، اور دوسرا جو اشکال ہوا وہ تعداد کے متعلق ہوا، اور ان دونوں کے جوابات اس میں آ گئے۔ بلغنی ان جابر بن عبد اللہ کان یقول کانوا 14,100 فقال علی سعید حدثني جابر کانوا 15,100 الذين بايعوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ۔ یہ وہی ہے جو ابھی اعتراض گزر گیا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ 1400 تعداد ہے، اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہ مجھے تو سعید نے بیان کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ 1500 تعداد تھی جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ حدیبیہ میں بیعت کی تھی۔ تو اس کا جواب گزر گیا کہ 1400 یا 1500 اس کی کیا تعداد ہے، اس کے دو تین جواب گزر گئے۔ حدثنا ابو داؤد حدثنا شعبہ، یہ اسی حدیث کی دوسری سند سے بیان کیا گیا کہ یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ انتم خیر اہل الارض، آپ علیہ السلام نے یوم حدیبیہ کے بارے میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کے متعلق فرمایا کہ تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ وَكُنَّ 1,400، اور اس دن ہماری تعداد 1,400 تھی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَبْصَرُ الْيَوْمَ لَرَأَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ، تو یہاں پر راوی فرما رہے ہیں کہ تو راوی کہتے ہیں کہ اگر میں آج دیکھوں تو ابصر اليوم، آج میں اگر دیکھنے والا ہوتا تو لرأیتکم مکان الشجرہ، تو میں وہ تمہیں درخت کی جگہ دکھا دیتا۔ تابعہ الاعمش، اس روایت کی مطابقت اعمش نے کی ہے۔ سمع سالما سمع جابرا 1,400، تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے سنا کہ سمع سالما، انہوں نے سالم سے سنا اور انہوں نے جابر سے سنا کہ 1400 تعداد تھی۔ غزوہ حدیبیہ میں صحابہ کرام کی تعداد 1400 تھی، اور عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرہ، معاذ نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد معاذ نے حدیث بیان کی، ان سے شعبہ نے حدیث بیان کی اور ان سے عمرو بن
مرہ نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں حدثنی عبداللہ بن اوفا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن اوفا نے بیان کیا، کان اصحاب الشجرۃ 1300، صحابہ کی تعداد 1300 تھی، وکان اسلم سمن المہاجرین، اور وہ فرماتے ہیں کہ کانت اسلم سمن المہاجرین، کہ قبیلہ اسلم مہاجرین کا 8واں حصہ تھے، یعنی عبید اللہ بن معاذ کی مطابق محمد بن بشار نے کیا، اور ان سے ابو داؤد نے حدیث بیان کی، اور ان سے شعبہ نے حدیث بیان کی ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ یہاں پر اس کے بارے میں فرمایا یوم الحدیبیہ کے بارے میں، انتم خیر اہل الارض، کہ تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو، افضل ہو۔ اس سے اصحاب شجرہ کی صلح حدیبیہ میں لوگوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اس پر صریح دلیل ہے۔ اور مدینہ اور مکہ وغیرہ میں جو سن 6 ہجری میں مسلمان موجود تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب شجرہ کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اصحاب شجرہ میں سے انشاءاللہ کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، مسلم کی روایت میں ہے۔ ان حضرات کا جنتی ہونا بھی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ بھی فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور یہاں پر اس طرح کا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ اور شیعہ کا یہ استدلال ہے کہ بعض شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے حضرت عثمان پر، کیونکہ حضرت علی تحت شجرہ بیعت میں موجود تھے، جبکہ حضرت عثمان وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو ان عقل کے گھوڑوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ وہ تو بیعت ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو رہی تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا کہ یہ میں عثمان کی، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور یہ اس کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ بات نہیں کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیعت شجرہ میں سے نہیں ہے۔ جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر بیعت شجرہ کے متعلق یہ تان کرتے ہیں، یہ ان کی کم عقلی کی نشانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی تو بیعت شجرہ ہوئی تھی، اس کا مطالبہ ہی تو یہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ہم ان سے خون کا بدلہ لیں گے، اور ہم سارے کے سارے مر جائیں گے، اور ہم میں سے ایک بندہ بھی زندہ واپس نہیں جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، وجہ ہی یہی تھی۔ تو اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدم موجودگی پر ان کی فضیلتوں کو دوسروں کو ثابت کرنا یہ کم عقلی کی بات ہے۔ حدثنا ابراہیم انہ سمع مرداس الاسلمی یقول کان من اصحاب شجرہ یقبض الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يبع الله بهم شيئا۔ مرداس اسلمی کہتے ہیں یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، یعنی غزوہ حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نیک لوگ پہلے اٹھا لیے گئے، یعنی مسلسل پہ در پہ ترتیب سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور پیچھے وطب کی خفالہ کہتے ہیں گھٹیا رذیل لوگ رہ گئے۔ کھجور اور جو کے جو مانند ردی قسم کے لوگ ہیں وہ باقی رہ گئے، اللہ ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے صالحین کی روح قبض کی جائے گی، اور جو زیادہ صالح ہوگا اس کے سب سے پہلے، اور پھر اس کو درجہ بدرجہ سب کی روح قبض کی جاتی رہے گی، اور پھر اللہ رب العزت دنیا میں ایسے لوگ رہ جائیں گے زمین پر کہ جو اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے زمانوں سے محفوظ رکھیں۔ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ آخری وقت میں صرف دنیا میں ایسے لوگ رہ جائیں گے جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عن مروان والمسور بن مخرمہ قال خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، کہ راوی کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ان حضرات کی تعداد جو صحابہ کے ساتھ نکلے تھے ان کی تعداد بضع عشرۃ مئہ تو من اصحابہ 1000 سے کچھ زیادہ تھے۔ فلما کان بذی الحلیفہ قلد الحدی، جب ذو الحلیفہ پہنچے یعنی صحابہ اور سارے پہنچے تو قربانی کے لیے انہوں نے جانوروں کو قلادہ پہنایا، یعنی جو ہار وغیرہ پہناتے ہیں، واشعر، اور ان عمرے کا واشعر واحرم منہا، اور کچھ نے قلادہ پہنایا، کچھ نے شعار کیا۔ شعار کا معنی ہے کچھ جانوروں پر کچھ نشانی لگا دیتے ہیں، ان اونٹوں وغیرہ کے کوہان پہ زخمی کر دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ
خون وغیرہ ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے یہ قربانی کا جانور ہے، اور لوگ اس کا پھر احترام کرتے ہیں۔ لا احسی لکم و احرم منہا، بعض نے اس میں اور لوگوں نے احرام باندھ لیا۔ علی بن مدینی الشیخ بخاری کہتے ہیں کہ لا احسی لکم سمعتہ من سفیان، کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ اس حدیث کو میں نے سفیان سے کتنی مرتبہ سنا ہے۔ حتی سمعتہ یقول لا احفظ من الزہری اشعار و تقلید فلا ادری، یعنی موضع اشعار و تقلید حدیث کلی۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی سنا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں یاد نہیں رکھ سکتا ہوں کہ زہری سے اشعار اور تقلید کو، اور میں یہ بھی نہیں جانتا، اور میں نہیں جانتا کہ اس سے اس کی مراد اشعار اور تقلید کی جگہ ہے یا پوری حدیث ہے۔ یعنی معطوف اور لا اور معطوف دونوں منصوب ہیں لا احفظ کے مفعول ہونے کی بنیاد پر۔ تو مطلب یہ ہے، راوی کہنا چاہتے ہیں، راوی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ میں نے یہ حدیث کتنی مرتبہ سنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ متعدد بار سنی ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث میں نے بہت دفعہ ان سے سنی ہے، اور اس حدیث کو یہ جو اوپر والی حدیث گزری ہے 3 مرتبہ اور دوسری 4 مرتبہ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، اور اس حدیث میں عام حدیبیہ میں شرکت کرنے والے صحابہ کی تعداد کا ذکر ہے، اور ان صحابہ کا ذکر ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کی حدیث اسی وجہ سے اس کی حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ثابت ہو گئی۔ حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رآه وقمله يسقط عن وجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ کو دیکھا کہ جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی ہیں۔ فقال ایوزی کا حوامو کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حشرات تجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ یہ جوئیں یہ چہرے پر گر رہی ہیں اتنی کثرت سے، تو کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ قال نعم، تو کعب بن عجرہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جی ہاں۔ فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحلق وهو بالحدیبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلق کرنے کا حکم دیا، سر منڈوانے کا حکم دے دیا، حالانکہ وہ اس وقت حدیبیہ میں تھے۔ لم یبین لہم انہم یحلون بها وہم علی طمع ان يدخلوا مکہ، تو یعنی عمرہ کے لیے آپ احرام باندھے ہوئے تھے،